کو ریسکیو کیا، ان کی زندگیاں بچائیں اور ان کے خاندانوں کا فیوچر بچایا. اور سیف سٹی کیمراز سے، جس کے تھرو میں خود پوری ڈیولپنگ سچویشن کو مانیٹر کر رہی تھی. سیف سٹی کیمراز کا ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے. تو جو سیف سٹی کے ہیڈ ہیں احسن یونس، ان کو بھی میں شاباش دینا چاہتی ہوں. بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے پورا ہم نے اس کو ٹیکنالوجیکلی مانیٹر کیا. ہم نے ٹیکنالوجی کے تھرو جو ہے وہ بہت ہیلپ ہو گئی ہماری. تو یہ بہت اچھی بات ہے. چیف سیکرٹری صاحب بھی ٹائم پہ پہنچے. انرجی کے منسٹر خود فیصل کھوکھر صاحب وہاں پر تشریف لے گئے اور مانیٹر کیا پوری سچویشن کو. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت حوصلہ افزا بات ہے کہ پوری گورنمنٹ، جس طرح فلڈ میں پنجاب گورنمنٹ پوری اٹ کیم ٹوگیدر ایز ون سنگل یونٹ عوام کو بچانے کے لیے، اسی طرح الحمدللہ اس میں بھی میرے لیے بطور چیف ایگزیکٹو ایک بات بہت باعث اطمینان ہے، اور وہ یہ ہے کہ میری پوری گورنمنٹ بیکمز ون یونٹ in case of an emergency, and that is something to be proud of. Thank you very much everyone. Shabash to all. اور اب جو انسٹرکشنز آج جا رہی ہیں لرننگ فرام دا ایکسیڈنٹ، ایک تو تمام کمشنرز اور ڈی سیز اور تمام ڈپارٹمنٹس اس چیز کو نوٹ کر لیں کہ یہ ایک فینسی کانسیپٹ نہیں ہے فائر فائٹنگ، یا جو ایس او پیز ہم آج بتا رہے ہیں، یا یہ آج کیونکہ یہ چیز بہت اس وقت ریلیونٹ ہے تو یہ آج کے بعد یہ چیز ختم نہیں ہو جانی چاہیے. یہ ہمارے جو کے پی آئیز ہیں اس کے اندر یہ بلٹ ان ہونا چاہیے کہ جو بھی ہم آج ایس او پیز امپلیمنٹ کر رہے ہیں، آج ہم جو بھی اقدامات اٹھا رہے ہیں، آج ہم جو بھی چیزیں جو نافذ کر رہے ہیں، اس کی پراپر مینٹیننس، اس کو پراپرلی اس کو ہر دن جو ہے وہ فالو کرنا، یہ مینٹین کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور صرف آپٹکس کی حد تک یہ نہیں رہنا چاہیے. سب سے پہلے تو میں 1122 کو ان کی پرفارمنس دیکھتے ہوئے میں ان کو یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ 1122 اب ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن بن گیا جس کا سب سے امپورٹنٹ کام ہے لوگوں کی زندگیاں بچانا، چاہے وہ کسی قسم کی بھی آفت ہو. تو 1122 ڈاکٹر رضوان، آپ اپنی جتنی بھی آپ کا اکوپمنٹ ہے، آپ کی جو ٹیکنالوجی ہے، آپ اس کو اپ گریڈ کریں. آپ کو جو چاہیے، جس قسم کا بھی آپ کو اکوپمنٹ چاہیے، جس قسم کی بھی آپ کو ٹیکنالوجی چاہیے، اپنے جو ہیومن ریسورس ہے آپ کا، اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے، ان کی ٹریننگ کے لیے آپ کو جس ملک سے جس طرح کی ہیلپ چاہیے، وی آر ایٹ یور بیک اینڈ کال. Just name it and inshallah we will provide you with that. اور یہ بھی میں بتانا چاہتی ہوں کہ وہ ڈیزاسٹر جو ہے وہ اوارٹ کیسے ہوا. وہ اوارٹ ایسے ہوا، it could have been a bigger disaster. وہ اوارٹ ایسے ہوا کہ جو فائر ہائیڈرنٹ تھا وہ آپریشنل تھا، اور اگر 3 دن پہلے جو اگر ہم وہ میٹنگ نہ کرتے تو شاید وہ ایک آپٹکس کے طور پہ چیزیں، فائر ایکسٹنگوشرز بھی رکھے ہوتے ہیں، ہائیڈرنٹس بھی رکھے ہوتے ہیں، وہ آپریشنل نہیں ہوتے. تو بہت مشکل ہوتا ہے کئی دفعہ اگر ہائیڈرنٹ آپ کا آپریشنل نہ ہو تو پانی لا کے کیونکہ ٹریفک بلاکس ہو جاتے ہیں، جیم ہو جاتا ہے، ایک پینک سچویشن ہو جاتی ہے، تو اس میں بہت مشکل ہوتا ہے کہ پانی کو بار بار بھر کے لے کر آنا. تو اگر وہیں پر کوئی سورس ہوگا، ہائیڈرنٹ ہوگا، تو وہ بہت آسانی ہو جاتی ہے. دوسرا، آج میں نے 1122 کو یہ انہوں نے بڑا اچھا ایک ہائی ایکسپینشن فوم جنریٹر ہے جس سے آگ بجھانے میں، فوری آگ بجھانے میں جو مدد دیتا ہے، اور ہم نے فوم یوز بھی کیا ہے اس ہوٹل کی ٹریجڈی میں. اور میں نے آج ڈی سی لاہور، یہ جو اونر ہیں اس ہوٹل کے، آپ ان سے 2 جو لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، 3 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے انفارچونیٹلی، لیکن جو 2 لوگ وہاں پر امپلائیز تھے، ایک آئی تھنک کمپیوٹر آپریٹر تھے، دوسرے ویلے تھے وہاں پر، تو ظاہر ہے وہ غریب لوگ ہوں گے. تو آپ انشور کریں کہ 1-1 کروڑ روپیہ جو ہوٹل اونر ہے اس کو کمپنسیشن ان کی فیملیز کو ملنی چاہیے. یہ کوئی کمپنسیشن نہیں ہے، لیکن کیونکہ جب ایک بریڈ ونر جاتا ہے تو پوری خاندان کا جو فیوچر ہے وہ خطرے میں ہو جاتا ہے.
रिस्पॉन्स टाइम बहुत अच्छा था डॉक्टर रिजवान, आपका 5 मिनट्स माशाल्लाह, गवर्नमेंट का पूरा रिस्पॉन्स टाइम बहुत अच्छा था। और आप कोशिश करें कि पूरे पंजाब में आपका यही रिस्पॉन्स टाइम होना चाहिए, नॉट ओनली इन लाहौर। और डॉक्टर रिजवान को ये हिदायत जारी कर दी गई है कि 1122 अपना इंस्पेक्टरेट जो है वो इस्टेब्लिश करे, जिसमें रेगुलर जो इंस्पेक्शंस हैं वो होती रहें, ताकि जो इक्विपमेंट हम इंस्टॉल करवा रहे हैं प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट्स में भी, गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट्स में भी, वो सारा फंक्शनल हो और उसकी चेकिंग जो है वो होती रहे। अब इसमें कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं, कुछ मीडियम टर्म हैं, कुछ लॉन्ग टर्म हैं। जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, जैसे LDA है और डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, सबको ये दोबारा से इंस्ट्रक्शन दे दी गई है कि जब कोई बिल्डिंग बन रही हो तो इंश्योर करें कि तमाम सेफ्टी रेगुलेशंस जो हैं वो उनको इंश्योर करें कि उसके बगैर इजाज़त जो है वो किसी भी बिल्डिंग को ना दी जाए। और उसके बाद जो 1122 है वो इंश्योर करे कि वो ना सिर्फ जो इक्विपमेंट है वो इंस्टॉल्ड है बल्कि वो फंक्शनल भी है और उसकी जो रेगुलर इंस्पेक्शंस हैं वो जारी रहें। हमने स्पेशल मॉक एक्सरसाइजेज अक्रॉस पंजाब करवाई हैं, जिसमें एक बहुत अच्छा एक सेशन हुआ है जिसमें रिस्पांस टाइम भी देखा जा रहा है। इमरजेंसी सिचुएशन से स्पेशली इन केस ऑफ फायर उससे निपटने के लिए तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में DCs ने मॉक एक्सरसाइजेज कराई हैं, सबको शाबाश। लेकिन जो मॉक एक्सरसाइजेज हैं वो एक वन ऑफ चीज़ नहीं होनी चाहिए, या ये वो चीज़ नहीं होनी चाहिए कि जब कोई प्रेशर का वक्त आया तो मॉक एक्सरसाइज कर ली और जब प्रेशर नहीं है तो उसको हम जो है वो पीछे डाल दें। प्लीज़ तमाम कमिश्नर्स और DCs नोट कर लें कि आपकी महीने में एटलीस्ट एक दफ़ा आपकी ये जो स्पेशल फायर ड्रिल्स हैं, इमरजेंसी सिचुएशंस को डील करने के लिए मॉक एक्सरसाइजेज हैं, ड्रिल्स हैं, ये आपके सिस्टम में बिल्ट इन होनी चाहिए। और मेरे कहे बगैर आपकी ये जो ड्रिल्स हैं, आपकी मॉक एक्सरसाइजेज हैं, ये आपकी कंटिन्यूड रहनी चाहिए। और जितनी भी केमिकल की मार्केट्स हैं, कपड़ा मार्केट्स हैं, प्लास्टिक के जहाँ पर सामान बिकता है, वहाँ पर हमने ये देखा है कि लोग इन चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हैं और वहाँ पर जनरेटर्स और जो ऑयल सोर्सेज हैं वो बिल्कुल उधर पास ही पड़े होते हैं। खुदा न खास्ता एक चिंगारी की सूरत में बहुत बड़ी आग भड़क सकती है। जो छोटे छोटे बाजार हैं, लाहौर में भी हैं, तमाम शहरों में भी हैं, वहाँ पे हमने इंक्रोचमेंट्स हटाई हैं, रास्तों को खुला किया है। लेकिन जहाँ जहाँ अभी भी इंक्रोचमेंट्स हैं वहाँ प्लीज़ इंश्योर करें कि तमाम इंक्रोचमेंट्स को हटाया जाए, स्पेशली एंट्री पॉइंट्स और एग्जिट पॉइंट्स, कि ये ना हो कि इन केस ऑफ इमरजेंसी कहीं सब कुछ स्टक अप हो जाए और खुदा न खास्ता कोई नुकसान हो जाए। और जो कमर्शियल मार्केट्स हैं, हम खुद 1157 जो हाउसिंग हमारी मिनिस्ट्री है वासा इंस्टॉल कर रहा है, 1157 हाइड्रेंट्स, फायर हाइड्रेंट्स। लेकिन तमाम कमिश्नर्स और DCs ये नोट कर लें कि जितनी भी कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, सबको 1 महीने का वक्त दें, 30 डेज कि 30 डेज के अंदर अंदर वो अपने फायर हाइड्रेंट्स जो हैं वो इंस्टॉल करें, उनको फंक्शनल रखें। उसके अलावा जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं वो इंस्टॉल करें, वो फंक्शनल हो। वो ये ना हो कि वो एक्सपायरी डेट उनकी क्रॉस हो चुकी हो और सिर्फ सामने रखने के लिए वो लगा दें। और जो फायर अलार्म सिस्टम उसको ना सिर्फ इंस्टॉल करें बल्कि उसको फंक्शनल रखें। जितनी भी इंस्ट्रक्शंस जारी कर दी गई हैं कि जहाँ जहाँ हैंगिंग वायर्स हैं उनको न सिर्फ फिक्स करें बल्कि उनको इस तरह से वो करें कि वो बारिश में या किसी भी इमरजेंसी की सूरत में वो खतरे का बायस ना बने। फर्स्ट एड तमाम एस्टैब्लिशमेंट्स को अपने पास रखना चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स उनके पास होने चाहिए। वेंटिलेटेड इमरजेंसी स्टेयर केस आउटसाइड द बिल्डिंग भी होना चाहिए, प्रेफरेबली आउटसाइड द बिल्डिंग। उसके लिए भी आप एक 30 डेज में तमाम कमर्शियल एरियाज में जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उनको पाबंद करें कि 30 डेज के अंदर अंदर वो एक इमरजेंसी स्टेयर केस अपना बनाएं, प्रेफरेबली आउटसाइड द बिल्डिंग, ताकि कोई उसमें प्रॉब्लम ही ना आए कि अंदर कोई और जो इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए।
اور بیسمنٹس میں, چاہے وہ کوئی ہوٹل کا کچن ہو یا وہ کچھ بھی ہو, بیسمنٹس میں نو بوائلرز, نو ہیزرڈس مٹیریل, نو کچنس اور نو اسموک امیٹنگ مٹیریل ان دا بیسمنٹ از الاؤڈ. بوائلرز چاہے وہ انڈسٹری کے بوائلرز ہوں, انڈسٹری سیکرٹری انڈسٹریز یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں, تمام ڈی سیز کو بھی میں نے یہ کہا ہے کہ مجھے تصویریں بھیجیں انسپیکشنز کی, چاہے وہ چھوٹی فیکٹری ہو, بڑی فیکٹری ہو, کسی بھی قسم کا, اینڈ آئی ریپیٹ کسی بھی قسم کا کوئی بوائلر ہو, اس کی ریگولر انسپیکشنز بہت ضروری ہیں, کیونکہ خدا نخواستہ جب بوائلر پھٹتا ہے تو مزدور جاں بحق ہوتا ہے, اور جب مزدور مرتا ہے تو اس کی پورے خاندان کی روزی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس کو پتہ نہیں کیوں اتنا لائٹلی لیتے ہیں, بوائلر پھٹ گیا, سلنڈر پھٹ گیا. تو میں نے تمام ڈی سیز کو بھی یہ اسٹینڈنگ انسٹرکشنز ہیں کہ جتنے بھی جو ہمارے سلنڈرز ہیں, چاہے وہ کسی بھی قسم کا سلنڈر ہو, جو ہاؤس ہولڈ یوز کے لیے, وہ بھی ان کی پراپر انسپیکشنز, اور جہاں پہ بھی جو کمپرومائزڈ کوالٹی ہے اس کو فوراً سیل کریں. بوائلرز کی جہاں پر انسپیکشنز آپ کر رہے ہیں, کوئی بوائلر جس میں آپ کو لگے کہ سب سٹینڈرڈ ہے اس کو فوراً سیل کریں. میں نہیں افورڈ کر سکتی کہ میرا مزدور جو ہے وہ یا جل جائے یا جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اور جو انکروچمنٹس ہیں وہ ہٹائیں. بازاروں کے میں نے پھر کہا ایگزٹ اور انٹریز جو ان کو صاف کریں. جو ہائی رائز بلڈنگز ہیں یا جو کمرشل سینٹرز ہیں ان کے اندر اگر ایگزٹس میں کہیں بھی ہیزرڈس مٹیریل جو ہے, جو جیسے جو آئل سورسز ہیں یا جنریٹرز ہیں یا کچھ بھی ایسا پڑا ہوا ہے, اس کو یہ دیکھنا کہ سیفٹی سٹینڈرڈز جو ہیں یا جو بھی آپ کے ایس او پیز ہیں وہ فالو کیے جا رہے ہیں یا نہیں, چھوٹی مارکیٹس میں بھی بڑی مارکیٹس میں بھی. تھینک یو ڈی سی چکوال. باقی آپ بتائیے آپ نے کیا نوٹ کیا؟ کائنڈلی جو انہوں نے بتا دیا ہے ڈی سی حافظ آباد میں وہ نہ ریپیٹ کریں, آپ ایڈیشنلی بتائیں اور کیا انسٹرکشنز آ رہی ہیں آپ کو. میڈم اس کے علاوہ آپ نے فرمایا ہے کہ کوئی اسموک امیٹنگ یا بوائلرز ٹائپ کی جو چیزیں جو ہیزرڈس ہو سکتی ہیں وہ کسی بھی بیسمنٹ میں نہیں ہوگی. اس کے علاوہ آپ نے کہا ہے میڈم کہ جو سلنڈرز ہیں یا بوائلرز ہیں ان کی انسپیکشن ہوگی, جس میں کوئی اگر ریفلنگ وغیرہ کریں انسیف پریکٹسز ہیں تو وہ کانفسکیٹ ہوں گے اور بند ہوں گے. اس کے علاوہ میڈم آپ نے کہا کہ واٹر اسپرنکلر جو آٹومیٹک ہیں وہ پریفریبلی ہونے چاہیے سو دیٹ ایک آٹو رسپانس ہو اف دیر از اے فائر ان اینی کیس. اور میڈم فائر ہائیڈرنٹس کے حوالے سے آپ نے ڈائریکشن دی کہ 3 months کے لیے پریسز آف ہیں. ڈی سی مظفر گڑھ آپ بتائیں کوئی پوائنٹ رہ گیا جو ابھی تک نہیں دونوں ڈی سیز نے ہائی لائٹ کیا؟ جی میڈم تھینک یو ویری مچ. ایک پوائنٹ میڈم لو ہینگنگ وائرس کا آپ نے بتایا ہے کہ لو ہینگنگ وائرس ہیں ان کو یہاں سے ہٹانا ہے, اس کا ٹائم دیا گیا میڈم 30 days اس کو ہٹانا ہے. 30 days کے اندر ہی میڈم فائر ایکسٹنگوشر کا آپ نے بتایا ہے. مزید جو جنریٹر رومز ہیں میڈم, جنریٹر رومز کے ساتھ جو چیز بھی فائر لگا سکتی ہے اس کو وہاں سے ہٹانا ہے بیسمنٹ کے اندر کہیں پہ کسی جگہ پڑی ہوئی. اور اگر کہیں ویلڈنگ ہو رہی ہے تو اس میں بھی انشور کرنا ہے کہ جو ویلڈنگ کے سپارکس ہیں ویلڈنگ کسی صحیح سیف جگہ پہ ہو رہی ہو, یہ نہ ہو کہ کوئی فائر سورس ساتھ ہی اور وہ آگ پکڑ لے. جی میڈم مزید آپ نے کہا ہے کہ اگر کسی جگہ بھی کوئی بلڈنگ بن رہی ہے تو وہ وداؤٹ فائر سیفٹی اکوپمنٹ اس کو پرمیشن نہیں دی جائے گی. انڈسٹری کے اندر جو فائر سیفٹی کا اکوپمنٹ ہے وہ اس کو انشور کروانا ہے میڈم وہاں پہ. اور فائر ہائیڈرنٹس کی پرائس ڈی سی چکوال نے میڈم کہا دی ہے کہ وہ 90 days کے لیے آپ سے ڈراپ کر دیجیے. یہی انسٹرکشن ہے میڈم. ڈی سی میاں والی آپ نے کوئی پوائنٹ مس ہوا ہے تو آپ بتائیے. اور میم یہ ہماری منتھلی جو انسپیکشن ہے اس کا پارٹ ہوگا میم, اور آپ نے ڈائریکشن دی کہ ہر منتھ میں جو ہے اس کو اس کی انسپیکشن ضروری ہے میم تمام اس کی موک ایکسرسائز کی. کسی نے ابھی تک ایمرجنسی اسٹیئر کیس کی بات نہیں کی, فائر ایکسٹنگوشرز کی بات نہیں کی, کسی نے ابھی تک سی سی ٹی وی وتھ اسموک ڈیٹیکشن کیمراز کی بات نہیں کی, فرسٹ ایڈ آکسیجن سلنڈرز کی بات نہیں کی. اتنے امپورٹنٹ پوائنٹس آپ لوگوں نے مس کر دیے. ویری بیڈ. میں نے اسی لیے چیک کیا تھا. اور فائر الارمز کی بات نہیں کی. کائنڈلی اس چیز کو ذرا نوٹ کریں کہ ایک ایک پوائنٹ آپ کا اسی طرح نوٹڈ ہو جس آرڈر میں بولتی ہوں. سب چیزیں نوٹڈ ہیں. اگر کوئی ابھی بھی کوئی کمشنر ڈی سی کے کوئی ذہن میں سوال ہے تو کائنڈلی بتائیے. Anybody who wants to speak? چلیں جی, thank you very much.
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا آتش زدگی اور بلڈنگ سیفٹی اجلاس سے خطاب. ان کی جانب سے کہا گیا کہ ثانیہ گل پلازہ پر بہت دکھ ہے. ثانیہ گل پلازہ کے متاثرین کے غم میں برابر